بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، آج کی پیشکش کا عنوان ہے حضرت حمزہ مسلمان ہوتے ہیں۔ نبوت کا چھٹا سال تھا، مصائب اور مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی حقیقت کو سمجھ کر اسلام قبول کرتے جا رہے تھے۔ اس کشمکش کے ماحول میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ابو جہل ملا، وہ اسلام کا ازلی دشمن، جو بہت بڑا سردار تھا، جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، اور اپنی دولت اور اپنے وسائل پر اور اپنی سرداری پر اس کو بہت زیادہ غرور تھا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرافت کے ساتھ دھیمی چال چلتے ہوئے نظریں جھکائے جا رہے تھے۔ جب رسول اللہ کا سامنا ہوا تو اس نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں تک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے اور وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی جو باتیں لوگ آپ کے خلاف بناتے ہیں ان پر صبر اختیار کیجئے اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ مکے میں ہی نازل ہو گئی تھی آیت، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ چپ چاپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تکلیف تو ہوئی ہوگی، حساس انسان کو اس کی تحقیر اور اس کی بے عزتی پر تکلیف ہوتی، اور آپ اور ہم بھی یہ بات محسوس کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کا بلکہ ساری کائنات کا درد ان کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ آپ کے بارے میں وہ شعر استعمال کیا جا سکتا ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آپ نے کتنی تحقیر اور کتنی تکلیف محسوس کی، لیکن آپ شرافت کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہاں عبداللہ تیمی، جو حضرت ابوبکر صدیق کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، وہ لونڈی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام سب سے پہلے اپیل کرتا ہے ان لوگوں کو جو دبے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جب وہ اسلام کو اور اللہ کے دین کو اپناتے ہیں تو سب کچھ ان کو مل جاتی ہے، سارا جہان مل جاتا ہے، آخرت مل جاتی، اللہ کی سرپرستی مل جاتی۔ اس کو یہ بات بہت بری لگی، اس کا دل بھر آیا، کیونکہ اسے اللہ کے رسول سے محبت تھی، اگرچہ کہ وہ مجبور تھی، اپنے قبول اسلام کا اعلان نہیں کر سکتی تھی، اور اگر وہ کچھ اعتراض کرتی تو اس کا آقا اس کو مار مار کے بے دم کر دیتا، جس کی وہ لونڈی تھی۔ اور پھر اس کے بعد شام کے وقت حضرت حمزہ، جو ایک زبردست پہلوان تھے، شکاری تھے، یودھا، مجاہد تھے، وہ شام کے وقت شکار سے واپس آ رہے تھے کہ یہ اور گردن سے ان کی کمان لٹک رہی تھی، پشت پر ترکش تھا جس پہ تیر ہوتے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ عبداللہ تیمی کی یہ لونڈی، اس نے کہا، ہم ابو ہمارا، آخر آپ لوگوں کی غیرت کہاں چلی گئی کہ بنی مخزوم کے غنڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدہ دلیری سے ستا رہے ہیں؟ حمزہ چلتے چلتے رک گئے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ لونڈی نے کہا، میں کیا بتاؤں، آج تمہارے بھتیجے پہ کیا بیتی، محمد یہیں پر تھے، کہیں سے ابو جہل بھی آ گیا، آتے ہی وہ گالیاں دی کہ میں تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ پھر اس پر بس نہ کیا، اس نے مٹی پر کنکری زمین سے اٹھائی، نہایت غصے سے ان کے منہ پر پھینک ماری۔ حمزہ، کیا تیرے سامنے باتیں ہوئی؟ کیا تیری آنکھیں اور تیرے کان اس کے گواہ ہیں؟ ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ان کانوں سے سنا ہے۔ حضرت حمزہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، لپک کر مسجد حرام پہنچے، کسی سے نہ بات کی، نہ کسی کو سلام کیا۔ ابو جہل پر نگاہ پڑ گئی، مجلس جمی ہوئی تھی وہاں پر، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ تیزی سے اس کے پاس گئے اور اپنی کمان کو کھینچ کر اس کے سر پہ مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ میرا بھتیجا ہے،
جسے تو نے لاوارث سمجھ رکھا ہے، اس کا چہرہ پتھر کھانے کے لیے نہیں بنا ہے، میرا وہ بھتیجا ہے جو تیری گالیاں سننے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے۔ بری طرح گج رہے تھے۔ اور ابو جہل بولا کہ چلو حمزہ جانے دو، دیکھو کیا کیا اس شخص نے، ہمارے باپ دادا کو بیوقوف قرار دیا ہے، ہمارے دیوتاؤں تک کو اس نے نہیں بخشا، اور ہمارے لونڈی غلام، ہمارے ماتحتین ملازمین، یہ سب کے سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ نے کہا کہ تم سے زیادہ کون نادان ہے، اللہ کو چھوڑ کر بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو۔ اس کے بعد کہا آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرا جینا اور مرنا اسلام کے لیے ہے، میں محمد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو بیچ میں انہوں نے آ کر کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حمزہ نے ایک بار عزم کر لیا، اور ایک صاحب عزم انسان جب ایک بار عزم کرتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ حضرت حمزہ کا قبول اسلام تھا۔ ویسے سوچتے رہے، ظاہر ہے آدمی بہت ساری آگے پیچھے کی باتیں سوچتا ہے، پروس اینڈ کونس پہ غور کرتا ہے، رات بھر سوچتے رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے صحیح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صحیح ہے، اور میں نے وہاں پہ جو کہا تھا خانہ کعبہ کے پاس قریش کے سرداروں کی مجلس میں کہ میرا جینا اور مرنا اسلام کے لیے ہے، چنانچہ حضرت حمزہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت انا اول المسلمین، میری نماز، میری قربانی، میری تمام مراسم عبودیت، یہاں تک کہ میرا جینا اور مرنا اسلام کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ اس کا حکم ہے، اور میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس پر آپ قائم رہے، ہر وقت رسول اللہ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور آپ جنگ بدر میں شریک رہے، بلکہ جنگ بدر کی کمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسسٹنٹ کے طور پر حضرت حمزہ کے ساتھ ہی تھی، آپ ہی کے پاس تھی، اور یہاں تک کہ 2 ہجری شعبان میں جو دوسری جنگ ہوئی جس میں 3000 افراد نے حملہ کیا مدینے پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 700 افراد کو جمع کر کے میدان احد میں، کوہ احد کے دامن میں مدینے کو ڈیفینڈ کر سکے، اسلام کو بچا سکے، اس میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت نازل ہوں، انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، اور اپنی جان بخشنے والے کے حضور پیش کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔